ڈی سی کرم پر حملہ اور فائرنگ کرنے والے 5 شرپسندوں کو شناخت کر لیا گیا۔ سرکاری ذرائع کے مطابق حملے میں سہولت کاروں کے خلاف بھی مقدمہ درج ہوگا۔ مقدمے کے فوری بعد شرپسندوں کو گرفتار کیا جائے گا۔ آئی جی کے پی کی زیر صدارت آج کوہاٹ میں اعلیٰ سطح اجلاس ہوگا۔ ڈی پی او کرم سمیت اعلیٰ پولیس افسران شریک ہوں گے۔ بگن میں شرپسندوں کے حملے میں ڈپٹی کمشنر جاوید اللہ محسود اور 3 محافظ زخمی ہو گئے تھے۔ تربت میں مسافر بس میں دھماکے میں 4 افراد جاں بحق، متعدد زخمی ہو گئے۔ 5 زخمیوں کی حالت تشویشناک۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مسافر بس کراچی سے تربت جا رہی تھی۔ دھماکے کے بعد بس اور ایک گاڑی میں آگ بھڑک اٹھی۔ ایس ایس پی کی گاڑی بھی دھماکے کی زد میں آئی۔ پولیس افسر زہیب محسن اور اہلکار بھی زخمی ہوئے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم کی دہشت گرد حملے کی مذمت، کہا دہشت گردی کی لعنت کے مکمل خاتمے تک کارروائیاں جاری رکھیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ معصوم لوگوں کو نشانہ بنانے والے انسان کہلانے کے حقدار بھی نہیں۔ مذاکرات میں پیش رفت نہ ہونے کی ذمہ دار پی ٹی آئی ہے۔ ہماری طرف سے کوئی تاخیر نہیں ہو رہی ہے۔ پی ٹی آئی کے چارٹر آف ڈیمانڈ کا انتظار ہے۔ ذرا سی بات کے لیے بانی سے ملاقات کی ضرورت ہو تو آگے بڑھنے میں مشکلات ہوں گی۔ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے رکن عرفان صدیقی کہتے ہیں پی ٹی آئی اگر ٹرمپ کے حلف کے مطابق تاریخ دینا چاہتی ہے تو بھی ہم تیار ہیں۔ جیل میں ملاقات کے لیے تاخیر کیوں کی جا رہی ہے؟ جیل پر کنٹرول وفاقی حکومت کا ہے۔ ملاقات کے اگلے دن سے مذاکرات شروع ہو سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما سلمان اکرم راجہ کی پروگرام سوال یہ ہے میں گفتگو مینڈیٹ کی واپسی کے مطالبے پر اب بھی قائم ہے۔ گفتگو کے ذریعے ہی گنجائش نکالنا چاہیں گے۔ مڈ ٹرم انتخابات کے بعد بھی ہو سکتی ہے اور دیگر آپشنز پر بھی۔ اور کشمیری آج دنیا بھر میں یوم حق خود ارادیت منا رہے ہیں۔ مظفر آباد کے آزادی چوک پر کشمیریوں کی مشعل بردار ریلی۔ شرکا کا کہنا تھا اقوام متحدہ کشمیریوں کا تسلیم شدہ حق خود ارادیت دلوائے۔ صدر آصف زرداری نے پیغام میں کہا کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کو دبایا نہیں جا سکتا۔ عالمی برادری کشمیریوں کو ان کا ناقابل تسخیر حق خود ارادیت دلانے کی ذمہ دار ہے۔ کراچی انٹرمیڈیٹ کے نتائج پر طلبہ کو تحفظات، چیئرمین انٹر بورڈ نے معاملے پر انکوائری کمیٹی بنا دی۔ کمیٹی 1 ماہ میں طلبہ کی شکایات کا ازالہ کرے گی۔ چیئرمین انٹر بورڈ شرف علی شاہ کا کہنا ہے کمیٹی غیر جانبداری سے کام کرے گی۔ طلبہ تحفظات اور تجاویز انٹر بورڈ میں جمع کرائیں۔ اندرون سندھ 80% طلباء کو پاس، کراچی میں 70% کو فیل کیا گیا تاکہ یہاں کی درسگاہوں میں لاڑکانہ، نواب شاہ اور شکارپور کے بھائیوں کو داخلہ ملے۔ ایم کیو ایم کے رہنما فاروق ستار کہتے ہیں کہ سندھ میں 16 سال سے کرپٹ ترین حکمرانی ہے۔ کوٹا سسٹم سے دل نہیں بھرا تو اب کراچی امتحانی بورڈز کے ذریعے تعلیمی معیار کو برباد کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کہتی ہیں نوجوانوں سے کتابیں چھین کر کلاشنکوف تھمانے والوں کا تعلیم پر بھاشن قیامت کی نشانی ہے۔ آج کے نوجوان باشعور ہیں، آپ کے جھانسے میں نہیں آئیں۔ ایلان مسک کو سٹار لنک کے لیے پاکستانی حکومت کی منظوری کا انتظار۔ پاکستانی سوشل میڈیا یوزرز کا ایلان مسک کو ایکس پر پیغام، سٹار لنک پاکستان میں لانچ کرنے کی درخواست کر دی۔ سوشل میڈیا یوزر سنم جمالی نے لکھا سٹار لنک کے ساتھ پاکستان بہتر مستقبل کی جانب بڑھ سکتا ہے جہاں ہر شہری کو انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی اور آگے بڑھنے کا موقع ملے گا۔ سٹار لنک کو ہمارے مستقبل کی راہداری بنایا جائے۔ ایلان مسک نے اس پر فوری جواب دیتے ہوئے لکھا کہ سٹار لنک کے لیے پاکستانی حکومت کی منظوری کا انتظار ہے۔ گجرات کے محلہ بکرا منڈی میں کوئلے کی گیس کے باعث 5 بچے دم توڑ گئے، مرنے والوں میں 4 سگے بہن بھائی شامل۔ بچوں کی والدہ طیبہ اپنی میڈیکل رپورٹ لینے گھر سے باہر گئیں، جب واپس آئی تو تمام بچوں کی حالت تشویشناک تھی۔ بچوں کو اسپتال منتقل کیا گیا لیکن جاں بر نہ ہو سکے۔ 4 بچوں کے والد شفیق روزگار کے سلسلے میں ملائیشیا میں ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا عرس، بھارت نے 400 پاکستانی زائرین کے ویزے روک دیے، صرف 100 پاکستانیوں کو ویزا جاری۔ عرس میں شرکت کے لیے 500 پاکستانی زائرین کا کوٹہ مقرر ہے۔
पाकिस्तानी ज़ायरीन आज बागा के रास्ते अजमेर शरीफ रवाना होंगे। PSL सीजन 10 के लिए टीमों ने खिलाड़ियों की रिटेंशंस का ऐलान कर दिया। कराची किंग्स, पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान ने 7 खिलाड़ियों को रिटेन किया। लाहौर कलंदर्स, इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 8 खिलाड़ियों को बरकरार रखा। किंग्स ने डायमंड कैटेगरी में जेम्स विंस और हसन अली, गोल्ड में कप्तान शान मसूद और इरफान नियाजी, जबकि सिल्वर में इरफात मिनहास, टिम साइफर्ट और जाहिद महमूद को रिटेन किया। सीजन 10 की ड्राफ्टिंग तकरीब 11 जनवरी को होगी। कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी, मुल्क भर में सर्दी को टॉप गियर लग गया। जिला करम में पहली बर्फबारी, पाड़ा चनार के पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। वादी चित्राल में वक्फे से बारिश और बर्फबारी। लवारी टॉप पर 15 इंच से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी। जनूबी वजीरिस्तान और वादी तीरा में बर्फबारी। मालम जबा में बर्फबारी के बाद सयाहों का रश लग गया। जियारत में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी हुई। मौसम मजीद सर्द हो गया। दरख्त और पहाड़ बर्फ से ढक गए। कुदरती मनाजिर मजीद निखर गए। मस्तूंग में भी बर्फबारी ने पहाड़ों को सफेद कर दिया। कराची में रात गए हल्की बारिश के बाद ठंडी हवाएं चलने लगी। सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। कराची CTD के डाकू एहलकारों की बड़ी वारदात। शॉर्ट टर्म किडनैपिंग में शहरी से 13 करोड़ लूटने वाले एहलकार अदालत में पेश। मुल्जिमान को 4 रोज जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। तफ्तीशी अफसर ने बताया CTD एहलकार मोहम्मद उमर ने दीगर मुल्जिमान के साथ अरसलान मलिक को अगवा किया। मुल्जिमान से 4 करोड़ रुपए बरामद कर लिए गए। CIA जराये के मुताबिक CTD इंटेलिजेंस के अफसरान को भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा। गिरफ्तार मुल्जिमान की निशानदही पर तफ्तीश का फैसला किया गया। इंटेलिजेंस अफसर राजा बशीर से तफ्तीश की जाएगी। CPEC में तैनात एक DSP से भी पूछगछ होगी। अगर पीर तक जना अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की तकर्री का मसला हल ना हुआ तो तौहीन अदालत करके तकर्री कर दूंगा, फिर आकर मुझे सजा दे दे। वजीर आला हसन मुराद अली शाह का ऐलान। कहते हैं मुल्क का सबसे बड़ा जना अस्पताल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के बगैर चल रहा है। मामला अदालत में है जहां 2 माह से समाअत ही नहीं हुई। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार मईशत की रीढ़ की हड्डी हैं। हुकूमत कारोबार को सहूलत से मुतालिक हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट अथॉरिटी पर इजलास से खिताब। कहा पाकिस्तानी सनतों को ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनाने के लिए इक़दाम नागुज़ीर हैं। SMEs की तरक्की से मुतालिक विफाक को तमाम सूबों को मिलकर काम करना होगा। विफाकी काबीना में तौसीक का फैसला। हनीफ अब्बासी, तारिक फजल चौधरी, पीर इमरान शाह को काबीना में शामिल किए जाने का इम्कान। तौकीर शाह, शेख आफ्ताब, साद वसीम, तलाल चौधरी और सरदार यूसुफ की भी शमूलियत मुतवक्किल। ज़राए का कहना है कि नए वज़रा 9 और 10 जनवरी को हल्फ उठाएंगे।